العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم عزیز طلباء عظام، آج اپنا سبق ہے سبق نمبر 16 بیت المقدسی. یہ کتاب کے سبق کی ترتیب ہے، ورنہ اپنے جو دروس ہے وہ تقریباً 32 ہو چکے ہیں اور 15 اسباق اس میں پورے ہو گئے. دیکھیے، بیت المقدسی، بیت کی جمع بیوت، بیت کی جمع بیوت معنی ہیں گھر. المقدس، مقدس مقدس دونوں پڑھ سکتے ہیں. مقدس کے معنی آتے ہیں پاک صاف، اور مقدس کے معنی ہیں پاک جگہ. قدس یقدس تقدیساً، باب تفعیل سے جب اس کا فاعل اللہ ہو تو معنی ہے کسی کو پاک صاف بنانا. قدس یقدس تقدیساً، باب تفعیل سے جب اس کا فاعل اللہ ہو تو معنی آتے ہیں پاک صاف بنانا. خیر، مقدس پاک صاف، مقدس پاک جگہ، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں. بیت المقدسی، بیت المقدسی، بیت المقدس یا مقدس گھر. تو آپ اس کا ترجمہ صرف اتنا بھی بول سکتے ہیں، بیت المقدس یا بیت المقدس. وَكَانَ لِإِبْرَاهِيمَ زَوْجٌ أُخْرَى، واو مستانفہ معنی ہے، اور کانا فعل ناقص معنی ہے تھا، تھے، تھی. لِإِبْرَاهِيمَ میں لام حرف جار ہے. ابراہیم غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اس پہ کسرہ نہیں آیا. زوج کی جمع ازواج معنی ہے جوڑی، بیوی. اخرى، اخرى یہ آخر کی مؤنث ہے. اخرى کی جمع آتی ہے اخریات اخر، اخرى کی جمع ہے اخریات اخر معنی ہے دوسری. وَكَانَ لِإِبْرَاهِيمَ زَوْجٌ أُخْرَى، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دوسری بیوی تھی. وَكَانَ لِإِبْرَاهِيمَ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے زوج اخرى ایک دوسری بیوی تھی. تو آپ اس کا ترجمہ کریں گے وَكَانَ لِإِبْرَاهِيمَ زَوْجٌ أُخْرَى، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دوسری بیوی تھی. اسمہا سارۃ، اسم مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ. اسم کی جمع اسماء معنی ہے نام. اسمہا ان کا نام، سارۃ سارا تھا. اسمہا سارۃ ان کا نام سارا تھا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دوسری بیوی تھی، ان کا نام سارا تھا. وَكَانَ لِإِبْرَاهِيمَ وَلَدٌ آخَرُ مِنْ سَارَةَ اسمہ اسحاق. وَكَانَ لِإِبْرَاهِيمَ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ولد آخر، ولدن کی جمع اولاد معنی ہے لڑکا. آخر اوپر آیا اخرى، یہ اس کی مؤنث ہے. آخر یہ مذکر ہے. آخرون جمع ہے اس کی، معنی ہے دوسرا. من سارۃ، سارا سے، سارا یہ علم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی، ان کا نام سارا تھا. وَكَانَ لِإِبْرَاهِيمَ وَلَدٌ آخَرُ مِنْ سَارَةَ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک دوسرے بیٹے تھے من سارۃ، حضرت سارا سے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک دوسرے فرزند تھے، لڑکے تھے من سارۃ، حضرت سارا سے. اسمہ اسحاق، اسمہ اسحاق ان کا نام اسحاق تھا، ان کا نام اسحاق تھا. ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت ہاجرہ، جس کے بارے میں آپ نے پیچھے سبق پڑھا ہے، جو پانی پلانے کے لیے صفا سے مروہ کا دوڑ لگا رہی تھی. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے ان کی ایڑی کی جگہ پر ایک پانی کو جاری فرما دیا اور اس کا نام زمزم رکھا گیا. یہ ایک دوسری بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے جن کا نام سارا ہے. تو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک دوسرے لڑکے تھے حضرت
سارہ سے اسمہ اسحاق، ان کا نام اسحاق تھا، اور جو حضرت ہاجرہ سے تھے ان کا نام اسماعیل تھا۔ پھر دیکھیے وَكَانَ لِإِبْرَاهِيمَ وَلَدٌ آخَرُ مِن سَارَةَ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک دوسرے فرزند تھے من سارہ، حضرت سارہ سے، اسمہ اسحاق، ان کا نام اسحاق تھا۔ وَسَكَنَ إِبْرَاهِيمُ فِي الشَّامِ، واو مستانفہ معنی ہے، اور سکن فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، سکن یسکن سکنن، سکن یسکن سکنن باب نصر سے معنی ہے سکونت اختیار کرنا۔ ابراہیم سکن کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، فی الشامی شام میں، یہ شام یہ ایک ملک کا نام ہے، علم ملک شام، جن کو ابھی کے زمانے میں سیریا کہا جاتا ہے۔ وَسَكَنَ إِبْرَاهِيمُ فِي الشَّامِ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام میں سکونت اختیار کی۔ وَسَكَنَ إِبْرَاهِيمُ فِي الشَّامِ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام میں سکونت اختیار کی۔ وَسَكَنَ اسحاق، سکن یسکن سکنن، اسحاق فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ وَسَكَنَ اسحاق، اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے سکونت اختیار کی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ملک شام میں سکونت اختیار کر لیے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام بھی۔ وَسَكَنَ اسحاق، اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے سکونت اختیار کی۔ وَبَنَا اسحاق بَيْتًا لِلَّهِ فِي الشَّامِ، واو مستانفہ، بنا یبنی بناءً باب ضرب سے معنی ہے بنانا، تعمیر کرنا۔ اسحاق فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، بیتن یہ مفعول ہے، بنا کا اسی وجہ سے منصوب ہے۔ بیت کی جمع بیوت معنی ہے گھر، للہ اللہ کے لیے، فی الشام ملک شام میں۔ وَبَنَا اسحاق بَيْتًا لِلَّهِ، اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے اللہ کے لیے ایک گھر تعمیر کی، فی الشام ملک شام میں۔ وَبَنَا اسحاق بَيْتًا لِلَّهِ فِي الشَّامِ، اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے اللہ کے لیے ایک گھر تعمیر کی، فی الشام ملک شام میں۔ کما بنا ابوہ و اخوہ بیتًا للہ فی مکہ، کاف تشبیہ کے لیے ہے، کما جیسا کہ، کما کا ترجمہ کریں گے جیسا کہ، بنا یبنی بناءً تعمیر کرنا، ابوہ ابن مضاف ہے، ابو حاضم مضاف الیہ ہے، ابن کی جمع آبا، کما بنا ابوہ و اخوہ، اخن کے معنی بھائی، اخن کی جمع اخوان، اخوہ مضاف الیہ ہے، بیتن للہ فی مکہ پورا آیا ہوا ہے۔ پھر دیکھیے کما بنا ابوہ و اخوہ بیتن للہ فی مکہ، جیسا کہ ان کے والد اور ان کے بھائی نے ایک گھر تعمیر کی اللہ کے لیے، فی مکہ میں۔ کما بنا ابوہ و اخوہ بیتن للہ فی مکہ، جیسا کہ ان کے والد اور ان کے بھائی نے اللہ کے لیے ایک گھر تعمیر کی تھی، فی مکہ مکہ میں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں نے مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی مکہ میں۔ تو اسی طریقے سے حضرت اسحاق علیہ السلام نے ملک شام میں ایک گھر تعمیر کی اللہ کے لیے، جو ابھی فلسطین میں واقع ہے، بیت المقدس مشہور ہیں۔ پھر ترجمہ دیکھ لیجئے، وَبَنَا اسحاق بَيْتًا لِلَّهِ فِي الشَّامِ، اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے اللہ کے لیے ایک گھر تعمیر کی، فی الشام ملک شام میں۔ کما بنا ابوہ و اخوہ بیتًا للہ فی مکہ، جیسا کہ ان کے والد اور ان کے بھائی نے اللہ کے لیے ایک گھر تعمیر کی، فی مکہ مکہ میں، یعنی بیت اللہ۔ وَهَذَا الْمَسْجِدُ الَّذِي بَنَاهُ إِسْحَاقُ فِي الشَّامِ هُوَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ، واو مستانفہ، ہذا اسم اشارہ ہے، المسجد مسجد کی جمع آتی ہے مساجد، معنی مسجد نماز پڑھنے کی جگہ، سجدے کی جگہ، الذی اسم موصول ہے، بنا یہ
فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، بنا یبنی بناءً تعمیر کرنا، اسحاق بنا کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، فی الشام ملک شام میں، ہوا بیت المقدس وہ بیت المقدس ہے۔ دیکھیے ترجمہ، وَهَذَا الْمَسْجِدُ الَّذِي بَنَاهُ إِسْحَاقُ فِي الشَّامِ، اور یہ مسجد جس کو حضرت اسحاق علیہ السلام نے ملک شام میں تعمیر کی، اور یہ مسجد وَهَذَا الْمَسْجِدُ اور یہ مسجد الَّذِي بَنَاهُ إِسْحَاقُ فِي الشَّامِ جس کو حضرت اسحاق علیہ السلام نے ملک شام میں تعمیر کی، ہوا بیت المقدس وہی بیت المقدس ہے، وہی بیت المقدس ہے، یعنی اس وقت بیت المقدس ملک شام میں واقع تھا، ابھی کے زمانے میں وہ فلسطین میں واقع ہے۔ وَهَذَا الْمَسْجِدُ الَّذِي اور یہ مسجد الَّذِي بَنَاهُ إِسْحَاقُ فِي الشَّامِ جس کی تعمیر کی حضرت اسحاق علیہ السلام نے، یا جس کو تعمیر کیا حضرت اسحاق علیہ السلام نے، فی الشام ملک شام میں، ہوا بیت المقدس وہ بیت المقدس ہے، وہ بیت المقدس ہے۔ بس آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.